والصلاة والسلام على سید الانبیاء شمس الضحى بدر الدجى نور الہدى منبع الجود والعطاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام اور حضرت قبلہ پیر صاحب دامن برکاتہم العالیہ، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج سفر کرنا خاصا ایک مشکل کام بن گیا تھا۔ صبح صبح بڑا لمبا چوڑا دھند کا ڈھیرا تھا، لیکن یہ وعدہ ہو چکا تھا۔ کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، بڑی چند ایک باتیں صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ مجھے ایک جگہ جانا ہے کون وعدے کے لیے۔ بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو بہت ساری عظمتوں سے مالا مال فرمایا، اور حضور سید عالم علیہ السلام کی جو ہر شان، ہر بلندی، ہر رفت ہے، وہ وراء الورا ہے۔ کوئی شخص جتنا مرضی اس پہ کلام کر لے، جتنا مرضی لکھ لے، حضور کی کسی ایک صفت مبارکہ کا بھی وہ پورا حق نہیں ادا کر سکتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ حضور داعی اللہ ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے۔ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ کے اذن کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ انسان زندگی کے اندر جتنی بھی کامیابیاں حاصل کرتا ہے یا کہیں ناکام ہوتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے۔ نظریات، سوچیں، عقیدے اگر ٹھیک ہوں تو پھر اس کے لیے زندگی میں وقت گزارنا آسان ہوتا ہے۔ اور اگر انسان فکری طور پر، نظریاتی طور پر کمزور بندہ ہو اور یقین کی دولت سے محروم ہو، اقبال نے کہا تھا کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری یہ بے یقینی۔ جو تو کچے پکے نظریات رکھتا ہے نا، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، چلنا چاہیے کہ نہیں، یہ کمزوری ہے۔ حضور نے ہمیں پختہ نظریات دیے۔ اہل عرب کے نظریات کے اندر جو کمزوریاں پائی جاتی تھیں، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نکالا۔ آج بھی بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر تیزی سے آ گئی ہیں۔ کچھ رسومات کو لوگوں نے اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے۔ اگر ہم تھوڑا تھوڑا سمجھیں دین کی بنیاد کو، چیزوں کو، ہمارے نظریات جب پختہ ہوں گے تو عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ آپ غور کریں، اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ حج کر کے واپس آتے تھے تو قرآن مجید بتلاتا ہے کہ اب حج کر کے آئیں تو دروازے سے نہیں گزرتے تھے، کہتے تھے ہم پاک ہو گئے، دروازہ ناپاک ہے۔ قربانی کرتے تھے تو اس کا جو لہو تھا وہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کچھ جگہوں پہ یہ رسم پائی جاتی ہے کہ یہ بکرا بچے کے نام پہ صدقہ دینا ہے تو اس کا ہاتھ بھی لگواؤ۔ بھئی ہاتھ لگوانا کوئی ضروری کام نہیں ہے، آپ کسی کے نام پہ کسی جگہ بھی آپ کر لینا تو معاملہ ہو جائے گا۔
وہ پیران نظام کئی دفعہ بڑی مشکل میں آتے ہیں، مرید کہتے ہیں گھر آ کے دعا کرو، اور اگر بتائیں ایک دن میں 70 مریدوں کے گھر دعا کرنی پڑے تو کیا بنے گا؟ تو اگر وہ اس بات پہ تھوڑا سا ٹھہر جائیں کہ دعا جہاں بھی کر دی جائے وہ پہنچ جایا کرتی ہے، تو ذرا آسانی ہو جائے، دین کا کام کرنے والے یکسوئی سے کوئی کام کر سکے۔ تو اوہام پرستی، توہمات، دین میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ جو کچی باتیں لوگ کرتے ہیں نا، کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی اور دودھ میرا گر گیا تھا اور پیچھے سے کسی نے آواز دے لی تھی، ہم وہ کام کر سکیں گے جو سارے لوگ کہیں کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، وہ کام ہم کر پاتے ہیں۔ باقی کسی ایک بندے نے بھی کہہ دیا نا تو ٹھیک نہیں، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھئی ساری شاباشی بندوں سے کیوں لینی ہے؟ قرآن مجید نے تو اللہ کے بندوں کی یہ شان بیان کی ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں، اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ پرواہ بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اپنے ضمیر سے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ تو اوہام پرستی کا شکار نہ ہوں، عقیدوں کو، نظریوں کو، سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ کے تعلق سے ہمیں حکم ہے کہ تم نے بھروسہ رب کریم کی ذات پہ کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غار ثور میں میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا، ہمارے پاس کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی اسلحہ نہیں تھا، باہر کوئی ہماری فوج نہیں بیٹھی تھی، لیکن فرماتے ہیں کہ کفار غار کی دیوار تک آ گئے تھے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بالکل سامنے آ کے کھڑے ہو کے کسی نے فائر کھول دیا ہے، سامنے آ گئے۔ کچھ لوگوں کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے آپ ہفتے کے بعد فوت ہو جائیں، تو وہ سنتے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ کہتے ہیں جناب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، باقی ہوگا وہ جو میرا رب کریم چاہے گا۔ اس سوچ کی اسلام حمایت کرتا ہے۔ غار تک آ گئے، دروازے تک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آ گئے، یہ سامنے آ گئے، اور حضور انہوں نے جھوک کے دیکھا تو وہ تو ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ درمیان میں پردہ کیا ہے؟ مکڑی کا جالا، پھونک مارے تو وہ اڑ جایا کرتا ہے۔ تو حضور اب کیا کریں؟ وہ تو آ گئے۔ تو حضور داعیہ اللہ، یہ نوجوان جو گھبرائے رہتے ہیں ہم غریب ہیں، ہماری سفارش کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، نا نا نا، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ یہ ڈر ڈر کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے بولنے سے کیا ہوگا، چھوٹی مسجد میں میں نے جمعے میں کوئی بات کر بھی دی تو امریکہ تک کیسے جائے گی، کفر تک کیسے جائے گی۔ رب کریم نے حضرت ابراہیم سے فرمایا تھا آپ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے حاجیوں کو بلا دیں، آپ اعلان کر دیں، آواز آپ کی آپ کا رب پہنچا دے گا۔ عقائد کو ٹھیک رکھنا، فکری طور پہ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، یہ حسن ہے دین کا، اس کو سمجھے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آ گئے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ سورہ توبہ میں اس کا تذکرہ رب کریم نے فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر۔ حضور وہ تو آ گئے، نہ تو اندر کوئی بارود ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ ہے، نہ باہر کوئی ہماری فوج ہے، غم نہ کر۔ لوگ پوچھتے ہیں نا جی کوئی وجہ بتائیں، کس بات پہ مطمئن ہو جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی اس کو سمجھیں۔ فرمایا ابو بکر لا تحزن، تو غم نہ کر۔ حضور کیوں نہ غم کروں؟ فرمایا اس لیے نہ غم کر کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے، جن کے ساتھ اللہ ہو انہیں لوگوں کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی مدد کو بلائیں، اللہ کی مدد کو پکاریں، اور کسی بھی اوہام پرستی کا بالکل شکار نہ ہو۔ ابھی تک یار لوگ اس بات پہ لڑائی کر رہے ہیں بہو کو مارا ہے، کیوں مارا؟ کہتے تویز کراتی ہے۔ کس چکر میں آپ پڑ گئے؟ تویز کرانا جائز ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، پر آپ اسی میں اڑ کے رہ جائیں گے۔ کام کب کریں گے؟ آگے کب بڑھیں گے؟ میں تو ڈھونڈتا رہا ہوں کہ مجھے مل جائے کہ غوث پاک کس جمعرات کو تویز لکھتے تھے۔ پہلا اتوار رکھا ہوا تھا تویزوں کا، یا آخری پر مجھے کوئی نہیں ملا۔ یہی ملا ہے کہ وہ بیٹھ کے رسول اللہ کا دین پڑھایا کرتے تھے۔ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ بلکہ حضور غوث اعظم کے ناظم تعلیمات نے، مدرسے کے جو ناظم تعلیمات، اب یہ اسکول کے بچے شاید نہ لفظ سمجھ سکیں،
جو اسباق بانٹتے ہیں نا، پیریڈ تقسیم کرتا ہے جو بندہ کہ انگلش کون پڑھائے گا، میتھ کون پڑھائے گا، اس کو ناظم تعلیمات کہتے ہیں مدرسے کی زبان میں۔ ناظم تعلیمات نے حضور غوث اعظم سے پوچھا کہ آپ کو کون سی کتاب دینی ہے، آپ فقہ پڑھائیں گے، حدیث پڑھائیں گے، کیا پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے مجھے کتاب نہیں دینی، اس طرح کرو لائق اسٹوڈنٹ تم رکھو اور نلائق سارے مجھے دے دو، میں نہ نلائقوں کو پڑھاؤں گا، نلائقوں کو، حالانکہ نلائقوں کا وارث کوئی بھی نہیں بنتا، سارے لائقوں کے، یہ میرا عنوان نہیں۔ تو یہ جو ہمارے دلوں میں باتیں بیٹھتی جا رہی ہیں نا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں، اور کچھ لوگ ملک کی معاملات کے بارے میں بڑی خوفناک بات کرتے ہیں، ادارے یہ کر دیں گے، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، تھوڑا سا او ٹھہر جا یار، کیا ہو گیا؟ ہر بات میں سہمے رہنا۔ جو لوگ پھر سانپ کا خوف دل میں پال لیتے ہیں وہ رسیوں سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اتنا پریشان نہ اپنے آپ کو کریں، مسلمان ہیں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ فکری طور پر جوان ہو، فکری طور پر، پھر صحت کمزور بھی ہوگی تو اللہ طاقت عطا کر دے۔ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تندرست اور توانا رکھیں، سوچیں جوان ہونی چاہیے۔ اور یہ جو دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال حضور کی گود میں ہو گیا، اتنے آنسو حضور نے بہائے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا انس میرا بیٹا گیا ہے تو آنسو نکل آئے ہیں، اور یہ محبت کی علامت ہے، ورنہ میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ باوجود اس کے سرکار کے صاحبزادے کا جس دن وصال ہوا نا، میں بخاری مسلم عرض کر رہا ہوں، اسی دن سورج کو گرہن ہو گیا۔ جوڑنے والے جوڑ لیتے ہیں نا، آج کل تو آپ کو پتہ ہے کرامت ویسے ہی بڑی آسانی سے بن جاتی ہے، فیس بک پہ جو دینی ہوتی ہے، جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں۔ یہ کچے لوگ ہیں جو کہانیاں بناتے پھرتے ہیں، کچی پکی باتیں کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ گرامی قدر کا وصال ہوا تو اسی دن سورج کو گرہن ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہا کہ آج چونکہ حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے تو دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے۔ بات پھیل گئی۔ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو مسجد میں جمع کرو، آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ حضور نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا۔ آج غم ہے، پریشانی ہے، بظاہر دکھ کا وقت ہے، لیکن حضور نے فرمایا ابھی بلاؤ لوگوں کو مسجد میں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی تفکر میں تھے کہ آج حضور نے کیا فرمانا ہے، اگرچہ آج تو سرکار بظاہر تکلیف میں، سنو یہ اتنا ضروری کام ہے کہ حضور نے مسجد میں لوگوں کو طلب کیا۔ اللہ کی حمد کے بعد فرمایا سنو بھائی، جب سورج اور چاند کو گرہن ہو نا تو پھر تسبیحات پڑھا کرو، پھر استغفار پڑھا کرو، پھر نماز پڑھا کرو، اور فرمایا یہ سورج اور چاند جب گرہن ان کو لگے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہوتے ہیں، کسی کی موت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق، کسی کے وصال کرنے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی۔ قوم ذرا بھی اوہام پرستی کا شکار نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے، آزمائش میں نہ آ جائے۔ یہ حضور نے فکری تربیت کا اتنا خیال فرمایا کہ کوئی ایسی چیزیں نہ لوگوں کے اندر رواج پکڑ جائیں جس سے لوگ ذہنی طور پر کمزور ہو جائیں۔ ہمارے ہاں تو اتنی عجیب حالت ہے، مطلب یہ کہتے ہیں پیر صاحب ناراض ہو گئے تو بھینس فوت ہو گئی۔ بھئی پیر صاحب ناراض ہو بھی جائیں تو پھر بھی رب کریم کے بندے کی یہ شان نہیں ہوتی کہ کسی کے نقصان کے لیے دعا کر دیں۔ تو آپ ویسے بھی پیر صاحب ناراض، ان کو وہ تو اس بات سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ اللہ اللہ نہیں کر رہے، باقی باتوں سے کیا ناراض ہونا، کیا راضی ہونا، طریقت میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ عقیدہ توحید پر جو مضبوطی ہے اس کو ذہن میں رکھیں، عقیدہ توحید پر جو مضبوطی ہے اس کو، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت سردی میں بھی گرمیوں والے کپڑے پہنتے تھے اور سخت گرمیوں میں سردیوں والے کپڑے۔ کسی نے پوچھا حضور
آپ مطلب دیکھیں نا، گرمی کے موسم میں کسی نے چادر اوڑھی ہو تو بندہ دیکھنے والا ہی پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے جناب اتنی گرمی ہے اور آپ نے اتنی موٹی چادر اوڑھ لی ہے، تو کہا مولا کائنات سے یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے مجھے میرے نبی پاک نے دعا دی ہے، اے اللہ، علی چونکہ میدان کے آدمی تھے، فرماتے ہیں حضور نے دعا دی ہے، اے اللہ اسے سردی گرمی کے اثر سے بچا کے رکھنا۔ تو فرماتے ہیں اب میں اس سے بھی نکل گیا ہوں، اب میدانوں میں رہتا ہوں تو مجھے موسم کی شدت اور حدت بھی تکلیف نہیں دیتی۔ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ دوسرا معاملہ عقیدہ رسالت کا ہے۔ نبی پاک نے عقیدہ رسالت بھی ٹھیک کیا لوگوں کا۔ یہودی کہتے تھے کہ جناب عزیر علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس عقیدے پر خاص توجہ قرآن مجید نے دی کہ اللہ کے نبی اللہ کے بندے، اور یہ بندگی کے لفظ کو نبی پاک نے پسند فرمایا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، حضور نے پسند کیا۔ سرکار فرماتے مجھے اجازت ملی تھی کہ میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ مجھے اجازت ملی تھی نبی یا بادشاہ بن جاؤں، نبی اور بادشاہ بن جاؤں، تو میں نے کہا نہیں مالک، نبی اور بادشاہ نہیں، میں نبی اور تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ عبدہ و رسولہ، بات کو سمجھیں۔ اقبال کہتے ہیں متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، یہ مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی۔ یہ کوئی چھوٹا کمال ہے اللہ کا بندہ ہونا؟ چھوٹا ہے؟ اچھا ایک نظریہ یہ تھا، ایک نظریہ اور ہے کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی مجبور محض ہوتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، اختیار کچھ نہیں ہوتا۔ حضور نے اس کی بھی نفی فرمائی۔ صحیح ستھرے عقائد، ایک وہ نظریہ کہ خدا کا بیٹا ہی کہہ دیا، اس کی بھی نفی فرمائی، اور ایک یہ مجمع الزوائد میں حدیث ہے، زیادہ وقت نہیں ہے کسی چیز کی تفصیل میں جانے کا، جلدی جلدی سمجھتے جائیے بات کو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں مجبور محض ہے، اس کی بھی نفی کی حضور نے، اس کی بھی نفی کی۔ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، مجمع الزوائد میں روایت ہے، کہتے ہیں ایک بدو آیا حضور کی بارگاہ میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کمال کرم فرمایا، اسے کہا چل یار مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ حضور خود ترغیب دے رہے ہیں کہ نبی سے مانگنا چاہیے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو تھا بدو، سیدھا سادہ، مانگنے پہ بھی آیا تو کیا مانگا؟ کہنے لگا میں نے سفر کرنا ہے تو آنے جانے کے لیے سواری کی ضرورت ہے، ایک اونٹ دے دیں۔ حضرت علی کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا، یار تو کھڑا کہاں ہے؟ وہ جناب سلطان باہو رحمۃ اللہ نے شکوہ کیا ہے، کہتے ہیں فقیروں کے پاس آ کے بھی لوگ دولت مانگتے ہیں، کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں جے ملیا، اے جو ملیا ہے طالب زردہ ہو، یہ تو پیسے مانگنے آئے۔ یہاں بھی تویز وہ لینا چاہتے ہیں جس سے لاٹری جلدی نکل آئے۔ اس نے مانگا کیا؟ آنے جانے کے لیے اونٹ۔ کہتے ہیں ہمیں بھی بڑا افسوس ہوا اور سرکار بھی مسکرائے، گویا حضور تربیت کر رہے ہیں، تو کھڑا کہاں ہے اور تو مانگ کیا رہا ہے؟ کریم نے فرمایا چل دیا تجھے اونٹ، کچھ اور بھی مانگ لے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا اب تو موج لگ گئی، اب تو ضرور مانگے گا، جنت مانگے گا اب حضور سے۔ لیکن بڑا ہی سیدھا سادہ تھا، کہنے لگا حضور پھر اس طرح کریں، اور بھی کچھ دینا ہے تو اونٹ پہ ڈالنے کو کجاوا بھی دے دیں۔ کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا، یار تو کہاں کھڑا ہے؟ حد ہو گئی۔ ہم نے کہا کہ اب شاید سیانہ بن جائے۔ کریم محبوب نے تیسرا چانس دیا، گویا گولڈن چانس ملا، فرمایا کچھ اور مانگ لے، پر نادان تھا، کمزور تھا، سمجھا ہی نہیں کہاں کھڑا ہوں۔ کئی لوگوں کو چانس ملتے ہیں زندگی میں، دین کی خدمت کرنے کا چانس ملا تو ریٹ لگا لیا اپنا 35,000 روپیہ، اور چھوڑ یار، تو دیکھ تجھے جگہ کون سی ملی ہوئی تھی، تو دیکھ تو صحیح تیرا رتبہ کیا بنایا گیا تھا، تو دیکھ تو صحیح تجھے کس نام سے پکارا جاتا تھا، اور تو کہاں الجھ کے رہ گیا؟ کس جگہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ لیکن چانس ملتا ہے لوگوں کو،
وہ کہاں الجھ جاتے ہیں بیچارے. حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور نے نا تیسرا چانس دیا, کچھ مانگ لے, لیکن بڑا ہی نادان تھا. کہنے لگا جی ٹھیک ہے, اونٹ بھی مل گیا, کجاوا بھی مل گیا, اگر اور کچھ دینا ہے تو آنے جانے کا خرچہ بھی دے دو, مسجد میں اونچا نہیں ہنسنا چاہیے. کہا. حضرت مولا علی کہتے ہیں ہمیں بڑی اس کی بات عجیب لگی. اب حضور نے بتایا کہ عقیدہ رسالت کس طرح کا رکھنا ہے. حضور فرمانے لگے او میاں, تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی ہی اچھی تھی. جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو حضرت یوسف کی قبر مبارک سے ان کا تابوت شریف بھی نکال کے لے جائیں. جناب موسیٰ نے معلومات کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کا کسے پتہ ہے. سارے بنی اسرائیل میں سے ایک بوڑھی کو پتہ تھا. حضور فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اماں بتا دے پتہ. کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی, فری میں تھوڑی بتاؤں گی, نبی کے مزار کا پتہ بتانا ہے, فری میں تھوڑی بتاؤں گی, قیمت لگے گی. کہا کیا لوگی؟ کہنے لگی حضور فرما رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں تجھ سے تو بوڑھی اچھی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی اگر آپ نے پتہ پوچھنا ہے نا جناب یوسف کے مزار کا, تو پھر نا میں جنت میں وہ والا مکان لوں گی جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. نبیوں کے محلے میں جگہ لوں گی. کہاں کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے, دینے کو بھی منہ چاہے, اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اماں تو جنت میں مکان مانگ, تو بڑی مہنگی سوسائٹی میں چلی گئی, وہ تو نبیوں کے درجے سب سے اونچے, کہاں پہنچ گئی تو؟ کہنے لگے ٹھیک ہے پھر آپ کسی اور سے پوچھ لیں, نہیں میں بتاتی. اب یہاں شارحین نے لکھا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو یاد بھی تو رب کریم نے رکھوایا نا, وہ بول بھی تو اللہ کی توفیق سے رہی تھی نا, میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے, یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے. کہا میں تو وہی مکان لوں گی ورنہ آپ کسی اور سے پوچھ لیں. تو رب کریم نے فرمایا میرے کلیم وعدہ آپ کر لیں اور مکان جنت میں آپ کے پڑوس میں میں اسے عطا کر دوں. گویا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب انبیاء کے پاس آؤ نا تو خالی اونٹ اور کجاؤں کا سوال نہ کرو, وہاں تو جنت مانگنی چاہیے, وہ بھی اعلیٰ درجے کی مانگنی چاہیے. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی ہے آج وہ ماہل باتا اور اعلیٰ مانگ. اسی طرح سے حضور نے نا ہمارا برزخی عقیدہ بھی ٹھیک کیا. قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. میں نے گجرانوالہ سے نکلنا تھا, مجھے خبر تھی کہ مجھے پنڈی گھیب جانا ہے, تو میں پشاور کے روڈ پہ تو نہیں نہ چڑھوں گا, کیونکہ مجھے یہاں آنا ہے, مجھے یہیں پہنچنا ہے. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے اعمال کس طرح, اگر مجھے یہ پتہ ہے نا میرے مکان کا ریٹ کتنا ہے, آج کل میری گاڑی کی ویلیو کیا ہے, تو یہ بھی مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں نیکیاں کتنی, ہمیں پتہ ہوتا ہے. بھولے بن جاتے ہیں جان بوجھ کے, بھولے اس معاملے میں بڑے بھولے بالے, بڑے سادے, اللہ خیر کرے گا. تو بھئی یہ آپ نے مکان کا سودا کرتے وقت تو نہیں کہا تھا, تب تو آپ نے کہا تھا گلی چوڑی ہے میری پورے پیسے لوں گا, تب تو نہیں کہا تھا جتنے مرضی دے دے اللہ خیر کرے گا. بات کو سمجھے. ایک نوجوان وضو کر رہا تھا میرے سامنے, تو ٹخنا اس کا خشک رہ گیا. میں نے اسے کہا میاں یہ ٹخنا جو ہے نا یہ دھو لو, وضو نہیں ہوتا. کہنے لگا اللہ خیر کرے گا. میں نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ کہتے کپڑے کی دکان ہے. میں نے کہا آج کل کھدر کا کیا ریٹ ہے صاحب؟ کہنے لگا وہ سمجھ لے 100 روپے گز ہے. تو میں نے کہا اگر 50 دے دو تو اللہ خیر کرے گا. کہنے لگا نہیں نقصان ہوتا ہے. میں نے کہا پر اسے بھی دھو لو, نقصان ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے. صحیح صحیح چلیں دین کے معاملات. تو قبر یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے. اب دوزخ کی سڑک پہ کون چڑھا ہوا ہے اسے بھی پتہ ہی ہے, اور جنت کا راستہ کس نے اختیار کیا ہے اسے بھی پتہ ہوتا ہے نا ہمیں اپنا. من آنم کے من دانم خبر ہوتی. تو کچھ لوگ نفسیاتی کرتے ہیں مسلمانوں کو. وہ کہتے ہیں جناب دیکھو قبر کو کھڑکی کوئی نہیں, وہاں ہوا کا بندوبست کوئی نہیں, حالات بڑے خراب ہیں, سانس کیسے لوگے, تم تو ذرا گھٹن میں چلے جاتے ہو تو تمہارے لیے آزمائش بن جاتی ہے, تم بڑی تکلیف میں آ جاؤ گے.
تمہارے لیے معاملات بڑے خطرناک ہو جائیں گے، تم کس طرح کی بات کر رہے ہو. مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. یاد رکھیں حضور نے فرمایا یہ جو میرا مومن ہے نا، اس کی قبر باغ ہے. آپ اس حدیث کو سنتے ہیں ہمیشہ، پر آج اس پر غور کرنا. فرمایا بندہ مومن کی قبر باغ ہے، اور وہ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ. اور روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے. پھر غور کریں، قبر کیا ہے؟ باغ. اور باغ بھی کون سا؟ تو باغ میں جاتے ہوئے بندہ پریشان ہوتا ہے؟ بڑا امیر آدمی ہو تو باغ میں مکان بناتا ہے، ورنہ باغ میں، اور باغ بھی وہ جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں، سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے. باغ بھی وہ جس میں پہلی آنکھ کھلے گی تو جلوہ والضحیٰ کی زیارت نصیب ہوگی. تو یہ جو خوف بہت زیادہ نفسیاتی طاری کر لیتے ہیں نا برزخی معاملات میں، آپ غور کریں، یہ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ اللہ کا بندہ مر گیا تو فنا ہو گیا. حضور نے ہماری اصلاح فرمائی ہے، ہمیں کہا ہے کہ برزخی عقیدہ یہ ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، کفن کے لیے بھی کپڑا پورا نہیں تھا. سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، اور پیروں کو ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا. تو کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا سر ڈھانپ دو، پیروں پہ گھاس ڈال دو، قبر بند کرو، ابھی میرا رب نے جنت کا لباس عطا کر دے. تو آپ بات کو سمجھیں. اتنا زیادہ جو ہم نے سمجھ لیتے ہیں نا چیزوں کو سوار، ہم مومن ہیں، مومن ہیں. کسی اللہ والے سے ایک ہندو نے پوچھ لیا تھا کہ ہم جلا دیتے ہیں، تم دبا دیتے ہو، تو حکمت. تو رب کریم کے بندے نے کہا جواب پھر مجھے دینا پڑے گا، ناراض نہ ہونا. کہا جناب آپ دے دیں، میں نہیں ناراض ہوتا. تو اس نے کہا یہ جو کچرا ہوتا ہے نا، یہ جلایا جاتا ہے اور خزانہ دبایا جاتا ہے. ہمارے سینے میں حضور کی محبت کا خزانہ، لہذا ہمیں دبا دیا جاتا ہے. خزانہ جب بھی کوئی چھپاتا ہے دبا دیتا ہے. چونکہ ہمارے اندر خزانہ ہے ایمان کا، ہم دبا دیتے ہیں. کچرے بچرے چلو جلا دیے جاتے ہیں، کہتے ہیں ان کو جلا دو. تو میری بات کو سمجھیں گے، ترمذی شریف میں جو حدیث ہے نا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبی چوڑی بات نہیں، ایک ہی سوال ہوگا، بس میرے بارے میں ہی پوچھا جائے گا، اور جس نے صحیح جواب دے دیا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا. اور جب وہ جنت دیکھے گا تو کریم فرماتے ہیں پتہ کیا کہے گا؟ کہے گا اللہ میں گھر نہ بتاؤں. میرا خیال ہے پنجابی ٹھیک ہے، یہ گھر نہ بتاؤں تھوڑا مشکل آکھے گا، میں ذرا کار نہ داسا وہاں پج کے. وہ میں کراچی میں وہ روایت ایک دفعہ بیان کر رہا تھا کہ حضور نے حافظہ تقسیم کیا، جناب ابو ہریرہ کو دیا، بڑی معروف روایت ہے نا. تو 2-3 چلو بھر کے تو اس میں کپڑے میں ڈالے، تو پھر فرمایا اٹھا لو. اب وہ چاروں کونوں سے ملا کے نا اس کو جب اردو میں اٹھائیں تو وہ گٹھڑی بنتی، گٹھڑی. تو گٹھڑی ذرا چھوٹی ہوتی ہے، تو گٹھڑی کا پنجابی ترجمہ پانڈ ہے، اور پانڈ ذرا تگڑی ہوتی ہے. تو میں نے کہا یار اب تمہیں پانڈ کی سمجھ نہ بھی آئے تو اپنا تو مزہ لینا ہے نا. اگر میں کہوں حضور حافظہ گٹھڑیوں کے حساب سے دیتے ہیں تو مزہ نہیں آئے گا. میں نو آکھن دیو میرا نبی حافظہ بھی پنڈاں دے حساب نہ بنڈدا، یعنی پنڈاں دے حساب نہ. او شے جڑی کسی دکان تو لبدی نہیں، حافظہ، عقل، شعور. اور ویسے اگر ملتا ہوتا تو امیروں نے خرید لینا تھا سارا، غریب بیچارے اس کام سے بھی رہ جانے تھے. یہ ملتا ہی نہیں کسی دکان سے، اگر ملتا ہے تو صرف دروازہ رسول سے ملتا ہے. ایک روایت سنیں اور میں بات کو سمیٹوں، یہ بخاری مسلم میں. اس طرح برزخی عقیدہ ہمارا حضور نے ٹھیک فرمایا، اسی طرح چوتھی بات یہ ہے کہ عقیدہ آخرت. دیکھو اگر آخرت کے عقیدے کا تصور دنیا میں نہ ہو تو یہاں تو لوگ انسانوں جیسے زندگی ہی نہ گزارے، پھر تو کاٹ کھائیں لوگ ایک دوسرے کو. عقیدہ آخرت، مرنا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، مجرم کو سزا ملے گی اور اللہ کے بندے کو جزا ملے گی. یہ عقیدہ اتنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی جتنی مکی صورتیں ہیں نا آپ ساری دیکھیں گے تو ساری عقیدہ آخرت پہ زور دیتی. وقوع قیامت پر دلائل قائم فرمائے رب کریم، قیامت آئے گی،
اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. بڑی مثالیں دیں. تارے ٹوٹیں گے اور دریا بہا دیے جائیں گے، قبریں کریت دی جائیں گی. بڑے سارے دلائل آپ کو ملیں گے مکی صورتوں کے اندر. اب صحابہ کا نا ایک عقیدہ بن گیا تھا. وہ زندگی اس لیے نہیں گزار رہے تھے کہ جینا ہے، وہ اپنی زندگی اس لیے گزار رہے تھے کہ مرنا ہے. آخرت کے لیے اعمال کرتے تھے. ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی جینے کے لیے گزار رہے ہیں. مکان بن جائیں، پراپرٹیاں بن جائیں، کوئی مطلب. یقین کریں کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، قرآن مجید نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس ہیں، بہت بڑی زینت. اس کے اندر بھی پیسے کی دخل اندازی. لڑکی والے کیا دیں گے، لڑکی والے پوچھتے ہیں لڑکا کیا کماتا ہے. یہ ہمارا دینی ماحول خالص ہماری بخشش کا ذریعہ. کتنے لوگ آپ آئے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کوئی صالح آدمی میرے بارے میں بھی صبح قیامت گواہی دے گا کہ حضور آیا تھا، دو چار باتیں کی تھی اس نے آپ کے لیے. یہ کتنا بڑا نفع ہے. لیکن جہاں بھی اسٹیج کے پیچھے بیٹھ کے نوٹ گنے جا رہے ہوتے ہیں، نوٹ گنے، پرچیاں دینے والا الگ بیٹھا ہے. اور جناب اب تو بڑے بڑے لوگ آ گئے جو بڑے بڑے عجیب انداز اختیار کرتے ہیں. اتنا نہیں ضرورت پیسے کی جتنا ہم نے طاری کر لیا. اتنی بڑی مصیبت نہیں. کتنی روٹیاں کھا لے گا؟ جو 40,000 لیتا ہے وہ 50 روٹیاں کھائے گا شام کو؟ اتنا تو پیٹ ہی نہیں بنایا یار میرے رب کریم. یہ 2 سے زیادہ کھا ہی نہیں سکتا. یہ ایک سوٹ پہن سکتا ہے، 6 تھوڑی پہنے گا. اتنا نہ اپنے آپ کو مطلب الجھائیں، واپس آئیں. عقیدہ آخرت حسن ہے. اپنی آخرت کے لیے کم از کم 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ سوچیں ضرور کہ آج میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی. آج اگر مر جاؤں، آج اگر جانا ہو تو کوئی ایک آدھ شے تو ایسی ہونی چاہیے کہ جو بہانہ بن جائے اللہ کریم کی رحمت کے آواز دینے کا. تو عقیدہ آخرت پر حضور نے زور دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرگی کی مریض عورت آئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف میں ہوں، بوڑھی عورت ہے. حضور مرگی ہے اور جب قابو آ جاتی ہوں تو میرے اعصاب اور میرا جسم سارا قابو کر لیتی ہے میری بیماری. حضور میں کہیں جانے آنے کے قابل نہیں، میرے لیے دعا کرتے. حضور سب کے لیے دعا کرتے لیکن امت کو عقائد سمجھائے حضور نے. آج کیا فرمایا حضور نے اس مقام پر؟ ضرور غور کرنا میرے بھائی میری بات پر. حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، رب شفا دے دے گا. اور اگر تو کرے نا صبر تو پھر میرا وعدہ ہے رب تجھے جنت عطا کرے گا. میرے گھٹنے میں درد تھی، پیر صاحب نے کہا شفا لینی ہے کہ جنت، تو میں نے کہا حضرت جی اس پر تو دم کرے نا پہلے، اس کے لیے بھی آپ سے بعد میں دعا کرائیں گے. لیکن جب انسان کو پتہ ہونا کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، وہاں بچ گیا تو بات بن گئی، وہاں بچ گیا تو بن گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ کہا کرتے تھے دعا کرو رب حساب پوچھے ہی نہ، ورنہ مشکل ہے ہمارے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ تو شفا لینا چاہتی ہے کہ جنت؟ تو کہتے ہیں 1 منٹ نہیں لگایا بی بی نے سوچنے پہ. گویا کہتی ہے حضور تھوڑی سی تو زندگی ہے. اس کی بات کا ترجمہ تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی. آپ دعا کر دے میرا رب مجھے جنت عطا فرما دے. اس کو سمجھ لیں، آپ اس کو سمجھیں. اپنی آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرنا. آخرت کو پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. اگر آگے مسئلہ ٹھیک ہو گیا تو پھر تو یہ نعرے کام آئیں گے، پھول کام آئیں گے، فوٹو کا پتہ چلے گا صحیح آئی تھی. اور وہاں جا کے الجھ گئے تو پھر یہاں کے نعرے استقبال کسی کام نہیں آتے. یہ سوچ حضور نے دی تھی تو اس نے کہا میں مرگی سمیت ہی جی لوں گی اور دعا کر دیں میری آخرت ٹھیک ہو جائے. تو حضور نے فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے تجھے رب حساب کے بغیر جنت عطا کرے گا. تو کہتی ہے حضور جب مجھے مرگی ہوتی ہے تو کپڑا ہٹ جاتا ہے. عورتوں دعا کر دیں میرا کپڑا قائم رہے. صحابہ کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی، کپڑے نہیں ہٹتے تھے اس کے،
حضرت عثمان غنی کے زمانے مبارک تک موجود رہی. جب کوئی باہر سے آتا تھا اور کہتا تھا میں نے کو جنتی دیکھنا ہے تو صحابہ کہتے تھے چل تجھے بوڑھی اماں دکھائیں جسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت دی. تو چاروں باتوں کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب پھر دہراتا ہوں. عقیدہ توحید مضبوط، ڈر صرف اللہ کا، توکل صرف اللہ پہ، امیدیں اپنے اللہ. عقیدہ رسالت اس طرح کا کہ جب قریب محبوب سے مانگنا ہے تو پھر دنیا اور آخرت کی خیر مانگنی، پھر جھولیاں پھیلا کے مانگنا اور کھول کے مانگنا. پھر یہ بحث نہیں کرنی کتنا دیتے ہیں کتنا نہیں دیتے، پھر کہنا ہے حضور آپ ہی عطا کریں گے. اور تیسری بات یہ کہ قبر کے بارے میں اپنی سوچ کو صحیح کرے، ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے، اعمال بندے کے درست ہونے چاہیے. انشاءاللہ قبر کھڈا نہیں بنے گی تو باغ بنے گی، اور وہاں انشاءاللہ تعالیٰ بہاریں ملیں گی. اور اپنی آخرت کے لیے روز دیکھو نا بھائی، انسان کے ارادے اور نیتوں پہ اللہ اسے نوازتا ہے. کوشش کریں ارادے بنے امور آخرت پر کہ ہم نے کیا کرنا ہے آخرت کے لیے. کوئی لمبے چوڑے پیسے ہوں تو پھر ہی صرف سخاوت کر کے بندہ آخرت نہیں خرید سکتا. میرے عزیز، مسجد میں جھاڑو دینے والی بی بی بھی اگر انتقال کر جائے تو حضور قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھتے ہیں، اعزاز ملتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہمارا کچھ ارادہ ہو. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرما لے. جہاں گفتگو کے دوران کسی وجہ سے ہم بھول گئے تو اللہ ہم سے درگزر فرمائے. میں نے پنڈی میں ایک مغرب کے بعد